نوافل پڑھیں اور جو قضا نمازیں رہ گئی ہوں وہ بھی آپ ضرور پڑھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد حرام میں موقع ملے تو طواف بھی کیجیے، اس لیے کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں کی جا سکتی، صرف اور صرف مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کیا جا سکتا ہے، اس لیے جتنی ہمت ہو طواف کر لیا جائے اور قضا نمازیں جو آپ کی پہلی قضا نمازیں ہوں وہ پوری کر لی جائیں، اور پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ تسبیحات قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے، اور جب مسجد نبوی میں جانا ہو تو وہاں زیادہ سے زیادہ درود و سلام، فرض نماز سنتیں، اور پھر اس کے بعد دن بھر میں کم از کم ایک مرتبہ روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو جائے، وہاں صلاۃ و سلام پیش کیجیے، اور باقی مسجد نبوی میں کہیں بھی بیٹھے ہوں تو بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، صلاۃ و سلام پڑھیے، درود شریف پڑھتے رہیں، اس لیے کہ تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور سے درود شریف پڑھا جائے تو فرشتے درود پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اگر قریب سے پڑھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دور کیا نزدیک کیا، تو اب میں بتانے لگا تھا کہ تمام فقہاء کا اور ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مسجد نبوی کی جو تعمیر موجود ہے، جو مسجد نبوی کی تعمیر موجود ہے، اس مسجد نبوی کے اندر جو بندہ داخل ہو جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اور وہ اپنی صف میں بیٹھا بیٹھا درود شریف پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے سب سے اہم ترین عمل وہاں درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت اور فرض نمازیں، اور دن بھر میں ایک دفعہ کم از کم صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے پہنچ کے۔ ایک صاحب نے کہا فجر کی نماز کے لیے آنکھ بھی کھلتی ہے مگر پھر بھی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس پر عمل کر کے انسان کوشش کرے کہ جب فجر کے وقت آنکھ کھلے تو اس وقت دیکھ لے کہ کتنا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر ہلکی سی آواز، اتنا اونچا نہ بولے سارے گھر والے ڈر جائیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہہ کر ایک دفعہ بستر پر بیٹھ جائے، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ آنکھ کھلتی ہے فجر کے وقت صبح نماز کے لیے تو بندہ وقت دیکھتا ہے، کہتا ہے تھوڑی دیر اور سو جاؤں، تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت شیطان کان پہ تھپکی لگاتا ہے تم ابھی تھوڑی دیر اور سو جاؤ۔ یہ روایت کے الفاظ کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ کان پہ شیطان تھپکی لگاتا ہے تو اب سو جا، پھر جو آپ کو حیرت ہوگی اس کے بعد بہت میٹھی نیند آتی ہے، یہ جب پھر دوبارہ آنکھ لگتی ہے نا پھر بڑی میٹھی نیند آتی ہے اور اس میں نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میٹھی نیند کیوں آتی ہے زیادہ کہ وہ شیطان غافل کر دیتا ہے، لیکن جب انسان اللہ اکبر کہہ کر ایک دفعہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے نا اپنے بستر پر، دوبارہ سونے کو دل نہیں کرے گا، تجربہ کر لیں، کیونکہ جہاں اللہ کا نام آ جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں شیطان پھر اپنا کام نہیں کر سکتا، تو یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے یزید وغیرہ کے بارے میں سوال کیا، مناسب سوال نہیں، بس وہ الگ سے پوچھ لیجیے، اختلافی سوالات کی ضرورت نہیں، اس سے فائدہ کچھ نہیں۔ ایک صاحب نے لمبے ناخن رکھنا شرعاً کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ لمبے ناخن کتنے لمبے رکھے جا سکتے ہیں، خواتین پوچھتی ہیں کتنے دن تک ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جمعے کو، ہر ہفتے کو، ہر جمعے کو ناخن کاٹنا سنت ہے، اور اتنے لمبے ناخن رکھنا جن کے نیچے میل کچیل جمع ہو جائے اس سمیت کھانا مکروہ ہے، یعنی خلاف سنت، بس اس کی حد کوئی نہیں۔ حد کیا؟ اتنے لمبے ناخن ہو جائیں اور 40 دن تک یہ ناخن بال نہ کاٹے، زائد بال نہ کاٹے جسم کے اور ناخن نہ کاٹے، تو یہ مکروہ کام کر رہا ہے، خلاف سنت کر۔ اب دونوں باتیں آ گئی،
ہر جمعے کو ناخن کو کاٹنے چاہیے. کتنے لمبے ناخن رکھ سکتی ہیں خواتین کہ جس کے اندر گند وغیرہ جمع ہو کر انسان کے کھانے وغیرہ میں نہ لگے, اتنے ناخن رکھ سکتی ہیں. ایک صاحب نے کہا مقام ابراہیم کی شان اور عظمت کیا ہے جہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں؟ جی اصل میں 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. یہاں سے مراد 2 رکعت واجب الطواف ہے, ہر نماز نہیں. اور یہ مقام ابراہیم کیا کہ خانہ کعبہ کے دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک چبوترا بنا ہوا ہے, اس کے اندر شیشے کا جار ہے, پھر اوپر سنہری جالی لگی ہوئی ہے, اور اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے, اوریجنل پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان موجود ہیں. یہ ہے مقام ابراہیم. تو مقام ابراہیم بہت بڑی عظمت کی جگہ, اللہ نے کہا وہاں نماز پڑھنے کی جگہ بنا, اور نماز سے مراد یہاں 2 رکعت واجب الطواف. اس لیے ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے پڑھنا. وہاں پڑھنا واجب نہیں ہے. آپ کسی اور رش وغیرہ ہو یا مکروہ وقت ہے, ابھی رش ہے یا کوئی اور وجہ ہوگی, ابھی آپ نہیں پڑھ سک رہے, لیکن مسجد حرام کے اندر پڑھنا یہ سنت ہے. ایک صاحب نے کہا جامع مسجد اور عام مسجد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی اصل میں اس میں 3 لفظ سمجھیے گا, ایک ہے مصلی, ایک ہے مسجد عام مسجد, اور ایک ہے جامع مسجد. مصلی اس کو کہتے ہیں جیسے دفتروں میں کوئی ایک کمرہ مخصوص کر لیتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ. مصلی کا معنی نماز پڑھنے کی جگہ. وہاں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد کا ثواب نہیں ملتا. وہاں نماز باجماعت آپ کرائیں گے, جماعت کا ثواب ملے گا. دفتر میں کوئی کمرہ مخصوص کر لیا, اپنے گھر میں کوئی کمرہ مخصوص کر لیا, وہاں اگر جماعت کے ساتھ مرد نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کا ثواب ملے گا, مسجد کا نہیں. اس کو مصلی کہتے ہیں, نماز پڑھنے کی جگہ. مسجد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے جگہ وقف کر دی جائے. اب وہ قیامت تک نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی. اس کا کوئی انسان مالک ہوتا ہی نہیں, متولی بھی مالک نہیں ہوتا. اس جگہ وقف کر دی اللہ کے لیے, تو مسجد اس کو کہتے ہیں. پھر جامع مسجد کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جمعہ ہوتا ہو. تو عام مسجد میں اور جامع مسجد میں فرق, جامع مسجد جہاں جمعہ ہوتا اور مسجد جو وقف کر دی گئی اللہ کے لیے وہاں جمعہ نہیں ہوتا. بعض چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں جمعہ نہیں ہوتا, تو اسی صورت میں آپ اس کو مسجد کہہ سکتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کیا مصلی پر جمعے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ ہاں, اب ان کو سب آگے لفظ مصلی نماز کی جگہ. ایک دفتر کے اندر ایک جگہ کمرہ بنا دیا گیا, ایک ہال بنا دیا گیا, اس میں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں, لیکن مسجد نہیں ہے. اس کو دفتری کام میں بھی استعمال بعد میں کر سکتے ہیں, اس کو گرا بھی سکتے ہیں, وہاں تعمیر بھی بیچ بھی سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیا ایسی جگہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, لیکن چند شرائط کے ساتھ. اس میں نمبر 1 اہم شرط یہ ہے کہ مجمع 3 4 5 10 20 افراد نہ ہوں بلکہ مجمع ہو, تو وہاں جمعہ پڑھ لیں. نمبر 2 وہاں اہم ترین شرط ہے اذن عام ہو, عام اجازت ہو لوگوں کو آنے کی. اس لیے جیل کے اندر جمعے کی اجازت ابھی تک علماء نہیں دے رہے. جیل کے اندر جہاں جیل قیدی ہوتے ہیں وہاں کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھیں, کیونکہ اذن عام نہیں ہے. اسی طرح بعض حساس ادارے ہیں کہ جن کے اندر باہر سے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن ان حساس اداروں کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, پورا مجمع ہو جاتا ہے انہیں کے اپنے لوگوں کا, وہاں جمعہ جائز ہے, وہاں جمعہ جائز ہے. تو اذن عام ہو. بعض فیکٹریاں ہوتی ہیں ان کے اندر مصلی بنایا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بس 10 15 بندے 20 بندے ہمارے ہیں, بس یہی نماز پڑھیں گے یہاں, وہاں جمعہ جائز نہیں. وہ کہتے ہیں فیکٹری کے اندر بندے کو نہیں آنے دے سکتے. پھر بعض حضرات ہوتے ہیں الحمدللہ کہ وہ ایک دروازہ مسجد کے لیے باہر بھی رکھ دیتے ہیں, سڑک پر مین روڈ پر بھی رکھ دیتے ہیں کہ چلو لوگ آ کر یہاں پڑھ لیں جمعہ, مسجد فیکٹری کے اندر نہ آئیں. پھر گنجائش موجود ہے. تو ایک مجمع ہو, لوگ زیادہ ہوں جس کو لوگ زیادہ کہتے ہیں, اور نمبر 2 اصل شرط یہ اذن عام ہو, اور تیسری شرط ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ گاؤں نہ ہو.
وہ گاؤں نہ، قریہ گاؤں میں جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی، اور وہ نہ جمعے کی نماز ہوگی بھی نہیں۔ جیسے بعض فیکٹریاں ہوتی ہیں جو کہ دور دراز جگہوں میں بنی ہوتی، دائیں بائیں کوئی آبادی بالکل نہیں ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے، تو وہاں مسجد میں آپ نماز پڑھ لیں 5 وقت کی، لیکن جمعہ وہاں جائز نہیں ہوگا۔ تو ایک تیسری شرط یہ بھی ہو گئی کہ وہ شہر ہو، کم از کم بستی ہو جس میں ارد گرد لوگ رہتے ہوں، ضروریات زندگی ملتی ہوں، بازار ہوں۔ جیسے قصبہ بھی ہو تب بھی وہاں جمعہ جائز ہو جائے گا۔ ایک سامنے کا بازار میں ایک پلازے کی پہلی منزل پر مصلی بنا ہوا ہے، وہاں جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیا وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا؟ جی، میں نے بتایا یہ جو پلازے ہوتے ہیں، یہ بازار ہیں، اس میں ایک مصلی بنایا ہوا ہے اور اس میں جمعے کی نماز ظاہر ہے، شہر بھی ہے، اذن عام بھی ہے، مجمع بھی ہے، صرف مصلی ہے، مسجد نہیں ہے، جمعہ جائز۔ تو مصلی جمعہ کے لیے مسجد ہونا ضروری نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے، جمعے کے لیے مسجد ہونا بھی ضروری نہیں۔ اگر کسی بہت بڑی گراؤنڈ خالی، فٹ بال گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ، اس میں جناب جمعے کی نماز ہو رہی، بہت بڑا مجمع، جائز، بالکل جائز۔ کیا ہوٹل سے چادریں باندھ کر مطاف میں جانا جائز ہے؟ یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک بندہ عمرہ کرنے گیا، اب وہاں انہوں نے قانون بنا دیا کہ جی نیچے بیت اللہ کے پاس جو مطاف ہے اس کے اندر صرف احرام باندھ کر بندہ جا سکتا ہے۔ خواتین کے لیے انہوں نے پابندی نہیں رکھی، خواتین بغیر احرام کے بھی جا رہی ہوتی، ان کے لیے پابندی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے انہوں نے پابندی رکھی ہے کہ احرام باندھ کر آپ جائیں گے تو آپ کو اجازت ہے، یہ ضابطہ ایک ہو گیا۔ اب بڑے غور سے سننے والی بات ہے، انہوں نے کہا کہ احرام باندھ کر جا سکتا ہے، تو یہ 2 چادریں پہننا اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے، 2 چادریں باندھنے کو احرام باندھنا نہیں کہتے۔ احرام باندھنا کہتے ہیں نیت کرنا عمرے کی یا حج کی اور تلبیہ پڑھنا، ان 2 چیزوں سے احرام بنتا ہے۔ لہذا ہوٹل سے صرف 2 چادریں پہن کر، احرام کا لباس پہن کر نیچے طواف کرنے کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ احرام نہیں باندھا اس بندے نے احرام کا لباس پہنا ہے۔ لہذا اب یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سعودی حکومت کا قانون ہے، بعض حضرات سمجھاتے ہیں ہمیں، اچھا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سعودی حکومت کا قانون ہے کہ نیچے جا کر طواف میں آپ بغیر احرام کے طواف نہیں کر سکتے، کوئی قرآن حدیث ہے؟ یہ کوئی سعودی حکومت کا قانون ہے نا، قرآن حدیث تو نہیں۔ بعض سفر میں لوگ الجھے ہیں، میں نے عرض کیا اطلاعاً عرض ہے کہ یہ قرآن حدیث ہے، میں نے کہا اطلاعاً عرض ہے کہ یہ قرآن حدیث ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے، کہاں قرآن میں آتا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی بات مان کر زندگی گزارو، چلو، رسول کی بات کر مانو، واولی الامر منکم، اور تم اپنے میں سے جو ذمہ دار ہے اس کی بات مان کر چلو۔ قرآن میں آیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب ان لوگوں نے یہ قانون کیوں بنایا؟ اس لیے کہ پہلے یہ ہوتا تھا جب یہ قانون نہیں تھا تو احرام نیچے رش ہوتا تھا اور احرام باندھے ہوئے لوگ بیچارے اوپر طواف کرتے تھے، ان کو نیچے جگہ ہی نہیں ملتی تھی۔ اب انہوں نے سہولت کر دی، اب ہر جو ہے وہ احرام باندھے ہوئے شخص کو نیچے جگہ مل جاتی، سہولت کر دی اس کی۔ اور پھر اس دفعہ دیکھیے اب وہ اپنے ضابطوں کو ہلکا بھی کرتے ہیں، جیسے اس دفعہ اس حج پر 10 ذوالحجہ یعنی جب حاجی آئے نا طواف زیارت کرنے کے لیے، 10، 11، 12، 13، 14، 10، 11، 12، 13، 14 ان 4 دنوں کے اندر انہوں نے مطاف کے اندر عام کپڑے پہن کر آنے والوں کو بھی طواف کی اجازت دیے رکھی اس دفعہ۔
پچھلے سال بھی انہوں نے کیا، اس دفعہ تو 4 دن 5 دن انہوں نے طواف زیارت کرنے والوں کو سہولت دے دی، کیونکہ طواف زیارت جو کر کے آئے گا احرام چھوڑ کے آئے گا نا، احرام کھول کے آئے گا، سر کے بال منڈا کے قربانی کر کے احرام کھول کے آئے گا، عام کپڑے پہن کے آئے گا، احرام کے ساتھ رکا ہی ہوگا، تو چنانچہ انہوں نے اس دفعہ اجازت دے دی۔ تو اس لیے حاجیوں کی سہولت اس میں ہے کہ اس بات پر عمل کیا جائے۔ ایک تو یہ آیت قرآن کی بات، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ نمبر 2، یہ اس نے احرام کا لباس پہنا، احرام نہیں باندھا، ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں ان کو دھوکہ دیا، اور اللہ نے قرآن میں منع کیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں بیچارے۔ یہ گیم اللہ کے ساتھ نہیں کھیل رہے، یہ گیم ایمان والوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے، یہ تو اپنے آپ کے ساتھ گیم کھیل رہے، اور یہ اللہ نے آیت نازل کی منافقین کے بارے میں۔ بڑی سخت بات ہے، اس لیے ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں، ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ کر نیک کام کریں گے تو وہ نیک کام نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا، وہ نیک کام نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا۔ بعض لوگ وہاں پہنچ کر سنت پر عمل کرتے ہیں حرام کام کر کے۔ مثال دینے لگا، پوری کیا کرنی ہے سنت، وہ بھی غیر مؤکدہ لیکن حرام کام کر کے، جیسے حجر اسود کو بوسہ دے دیں، سنت غیر مؤکدہ، یعنی کوئی کرے ثواب نہ کرے کوئی گناہ نہیں۔ پورے حج کے سفر میں، عمرے کے سفر میں 4-5 عمرے حج کر لیے، کسی ایک میں بھی حجر اسود کو بیچارہ چوم نہیں سکا، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں، لیکن دھکے دے کر جانا اور عورتوں کا نامحرم مردوں کے اندر پسنا، ملنا نہیں، خالی ملنا نہیں، وہاں تو وہ حبشی اٹھا کر عورتوں کو جو بوسہ لے کر واپس پلٹنے کی، جانے کی ہمت ہو جاتی ہے، جانا دھکے دے کے پہنچ جاتا ہے، واپس نکلنا، پھر وہ اٹھا کر وہ حبشی یوں عورتوں کو اٹھا کر یوں کر کے باہر پھینکتے ہیں ان کی جان بچانے کے لیے، ان کے سانس رک جاتا ہے، کیا ہے سنت غیر مؤکدہ، اس کو پورا کرنا ہے، اپنا شوق پورا کرنا ہے حرام کام کر کے، نہ یہ دین کی سمجھ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔